अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक उस्ताद और शैतान जिन की पुरअसरार कहानी। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियां अपने अरूज पर थीं। मैं नूरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हू का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। मेरा नाम उमर है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र 37 साल है। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में नूरपुर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ख़त में बता दिया था कि स्कूल का चपड़ासी मुझे बस स्टॉप पर लेने आएगा और वो मुझे सरकारी रिहाइशगाह में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। सो दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बियाबान नज़र आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। सर्दी की वजह से मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो गई थी। यह इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने ठहरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जो कि फ़िलहाल अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली और उसका बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल खौफ के मारे बिल्लियों उछलने लग गया। मैंने टॉर्च का रुख आवाज़ की सिमत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्मा कर जैसे वापस आ गई थी। आवाज़ बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर ह्योला अभी तक नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज़ की सिमत बढ़ा कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैंने बैग को साइड पर रखा और चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आई। आवाज़ थी जो मुसलसल आई जा रही थी। मैं हैरान होकर कि शायद कोई वापस मुड़ गया हो, तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भी भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। धुंध की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सो मैं वापस पलट आया। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ़ की मानित था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते डरते अपनी गर्दन पीछे मोड़कर देखा। मेरे सामने एक बूढ़ा था जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था। कपकपाते से हाथ में लाठी थामे मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठिठुरता देखकर मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नज़र ही नहीं आए। शायद धुंध बहुत थी इसलिए। बेटा, मैं चलते चलते थक गया था, ज़रा देर के लिए सस्ताने बैठ गया। ओह, तो ये बात है, अचानक मेरे मुंह से निकला। मैं तो आवाज़ के पीछे पागल होकर दौड़ रहा था। शायद इस बेचैनी में मेरी नज़र आप पर ना पड़ी हो। मैंने दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपने कहाँ जाना है बाबा जी? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो शायद। मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। नूरपुर स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ज़रा गुस्सेले लहजे में कहा, अभी बस से उतरा हूँ बाबा जी, नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं, इंतज़ार में खड़ा था कि कोई आए तो रास्ता मालूम करूँ। अच्छा, चलो फिर आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज़ तौर पर उसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी तेज़ थी। मैं बावजूद कोशिश के उसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फ़ासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़ी के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था।
میں نے آوازیں دیکھ کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا چلا گیا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا اب ہیولے کی طرح مجھے دھند میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف ہیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر غٹا غٹ پینے لگ گیا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے فوراً ہی بوتل سے منہ ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو فوراً قے آ گئی۔ بوتل میں لیسدار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر قے کی اور سارا خون باہر اگل دیا۔ میں نے غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر اب کہے لگانے لگا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس گڑھے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی۔ اس کے غلیظ اور بھیانک چہرے کو دیکھ کر مجھے کپ کپی ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا مجھے کہ جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑھے میں جا پڑا اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا۔ جب سے بھاگا تھا میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا تو مجھے نہیں معلوم وہ بوڑھا میرے پیچھے آ رہا تھا یا نہیں۔ گڑھے میں اب میں دبکا بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ آواز میری طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ میرے سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چیخوں چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا تھا، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر اپنی مرضی سے ہی خاتمہ کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گھڑے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکا یک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے میں سمجھ گیا یہ وہی بوڑھا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ شیطان جن اپنے شکار پر نکلتا ہے۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، زور سے اس پر کاٹا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر اپنی کانپتی ٹانگوں سے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار میں گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانے ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا طلسم تھا جو میری طاقت کو شل کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کر کھڑا ہوا تو سامنے جو دیکھا تو ایک باریش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطان جن میرے پیچھے پڑا ہے۔
اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی بوڑھا لاٹھی ٹک ٹک کرتا ہوا آنے لگا۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو زور سے، بولو، حق ہو، اللہ ہو، ہر درد کی دوا، مشکل کشا، اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچے نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ بوڑھا میرے تقریباً قریب آ چکا تھا۔ بزرگ نے مجھے کہا دوبارہ سے، بولو، حق ہو، اللہ ہو۔ میں نے زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو، اللہ ہو، ہر درد کی دوا، اللہ ہو، مشکل کشا، اللہ ہو۔ اس شیطان جن کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی، وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا اور پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا، انسان کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی جنات کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھا کرو۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے کسی جھونکے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ابھی میں انہیں تحلیل ہوتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کو بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے رات کو میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی، صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا، پھر وہی چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے لے آیا۔ وہاں سے سیدھا اسکول میں گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب تھے۔ اتنے میں کلاس کے بچوں نے کہا، سبق کہاں سے شروع کریں گے استاد جی؟ میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو، اللہ ہو، ہر درد کی دوا، اللہ ہو، مشکل کشا، اللہ ہو۔